ہم پر امید ہیں اپنی عدالت عظمیٰ سے کہ یہاں ہمیں انصاف ملے گا۔ پاکستانی عوام نے 8 فروری کو انصاف کر دیا تھا، فیصلہ سنا دیا تھا ہر چیز کا۔ جو الزامات عمران خان صاحب کے خلاف 9 مئی کو لگائے گئے ان کو عوام نے رد کیا۔ عوام نے اپنی اعتماد کا اظہار کیا جناب عمران خان صاحب پہ، اور جو رژیم چینج کے ذریعے عوام کی ایک منتخب حکومت کو گھر بھیجا گیا تھا، 8 فروری کے الیکشن میں عوام نے مہر تصدیق ثابت کی کہ وہ غلط تھا۔ پاکستان کی تقدیر کے فیصلے وائٹ ہاؤس، واشنگٹن یا لندن میں نہیں، پاکستان میں ان کھیت اور کلیانوں میں ہوں گے، کریا ہوں گے، گاؤں ہوں گے۔ پاکستان کے عوام فیصلہ کریں گے کہ وہ سامنے جو پرائم منسٹر ہاؤس ہے، اقتدار کے سنگھاسن پہ کون بیٹھے گا۔ اقتدار کے سنگھاسن پہ جانے کے لیے راستہ عوام کے آنگن سے ہے، نہ کہ کسی کے ڈرائنگ روم سے یا سائفر کے اڑن کھٹولے پہ۔ لیکن آج ایک دوسری بات بھی، اس وقت ہم ریزرو سیٹس کے کیس میں پر امید ہیں کہ آج ہیرنگ سے انشاءاللہ ہمیں اچھے نتائج ملیں گے، لیکن ہمیں یہ یقین بھی ہے کہ جتنے بھی ہمارے کیسز ہیں، جس طرح کل ہمارا کیس تھا عدت کیس میں بہت پہلے عمران خان صاحب کے حق میں فیصلہ آ جانا چاہیے تھا، لیکن ہم پھر بھی پر امید ہیں۔ ہمارے وکلاء نے کل بات کی کہ حالانکہ اس عدالت سے ہمیں انصاف نہیں ملا تھا ایک چھوٹے ریلیف میں، لیکن ایک بڑے ریلیف میں پھر بھی ہم گئے، ہمیں اعتماد ہے۔ لیکن آج جو بہت اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ عمران خان صاحب کے حوالے سے سننے میں آ رہا ہے کہ پنجاب حکومت کچھ نئے کیسز کرنا چاہ رہی ہے۔ کیا پنجاب حکومت کو یہ اندازہ ہو چلا ہے کہ عدت کیس میں ریلیف ملنے والا ہے؟ یہ جو ایک تماشا بنا دیا گیا ہے کہ سابق وزیر اعظم کے خلاف کچھ نہیں ملا تو اب اس پہ ایسے کیسز بناؤ جس کا کوئی سوچ بھی نہیں سکتا۔ 25 کروڑ کے ملک میں کوئی بھی ذی شعور، اور شرط یہ ہے کہ ذی شعور بھی ہو اور باضمیر بھی ہو، کوئی بھی ذی شعور اور باضمیر شخص کیا یہ سوچ سکتا ہے کہ عمران خان صاحب خدا نخواستہ ملک دشمن ہے یا اس کی جماعت ملک دشمنوں کی جماعت ہے؟ ہم جیسے پروفیشنلز، یہ میرے رائٹ اور لیفٹ پہ جو ہمارے دوست کھڑے ہیں، یہ میرے جیسے لوگ جو قلم کے مزدور تھے، انجینئرنگ یا وکالت، یا وہ نوجوان جو اپنی زندگی میں پاکستان سے باہر کمائی کر رہے تھے، پاکستان کے اندر انٹرپرینور میں تھے، ان کے خواب تھے کہ وہ پاکستان میں کسی سروس میں جا کے پاکستان کو مضبوط کریں گے، ان کو عمران خان صاحب نے سیاست میں لے کے آیا اور ان کو محب وطنی کا سبق سکھایا اور ان کو یہ بتایا کہ اس ملک سے بھاگو مت، اس ملک سے جاؤ مت، اس ملک کو چھوڑو مت، اس ملک میں رہو، یا اگر باہر ہو تو کما کے اس ملک میں بھیجو، اثاثے بنانے تو پاکستان میں بناؤ، پیسے پاکستان میں بھیجو، یہاں ہو تو اس ملک کو ٹھیک کرو، سیاست کے ذریعے ٹھیک کرو۔ اور پاکستان کے نوجوان طبقے کو، پڑھے لکھے لوگوں کو، ایجوکیٹڈ لوگوں کو، مڈل کلاس لوگوں کو عمران خان اس پارلیمان میں لے کے آیا۔ اگر تحریک انصاف نہ ہوتی، میرے جیسے مڈل کلاس لوگ پارلیمنٹ میں آنے کا سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ یہ جرم کیا کہ سرداری نظام کے خلاف، وڈیرا شاہی کے خلاف، بڑے بڑے نوابوں، سرداروں، خانوں کے خلاف عام لوگوں کو، پڑھے لکھے لوگوں کو اور لڑکیوں کو، نوجوانوں کو اس پارلیمنٹ میں لے کے آیا۔ آج آپ اس پہ غداری کا الزام لگانے کی سوچ رہے ہیں۔ محبت گولیوں سے بو رہے ہو، وطن کا چہرہ خون سے دھو رہے ہو، گما تم کو کہ رستہ کٹ رہا ہے، یقین مجھ کو کہ منزل کھو رہے ہو۔ ایسا مت کرو۔ ایک محب وطن پاکستانی، قوم کے لیڈر اور امت کے رہنما کو اس طرح آپ ان کیسز میں نہیں رگیڑ سکتے۔ پوری قوم عمران خان کے پیچھے کھڑی ہے۔ کوئی بھی کیس آپ کرنا چاہیں گے انشاءاللہ وہ تاریخ کے کوڑے دان میں جائے گا۔ اور پنجاب حکومت کو کہنا چاہتا ہوں، آپ کو اگر ٹک ٹاک سے فرصت مل گئی ہو، آپ کو اگر قسم قسم کی وردیاں پہننے سے فرصت مل گئی ہو، تو پنجاب کے کسانوں پہ فوکس کریں، استادوں پہ فوکس کریں، عام مزدوروں پہ فوکس کریں، مہنگائی کو کم کرنے کی کوشش کریں، لوڈ شیڈنگ کو کم کرنے کی کوشش کریں، لا اینڈ آرڈر کو بہتر کرنے کی کوشش کریں، غریب مزدور، بیواؤں، یتیموں پہ فوکس کرنے کی کوشش کریں۔ غداری کے کیسز بنانے کی آپ ہمت نہ کریں۔ پوری قوم اس کے سامنے ایک آہنی دیوار کی طرح کھڑی ہوگی
اور وزیر اعظم پاکستان سے بھی پوچھنا چاہتا ہوں فارم 47 والے سے، کیا یہ سب کچھ آپ کی مرضی سے ہو رہا ہے؟ کیا آپ کی من مرضی سے ہو رہا ہے، آپ کی منشا سے ہو رہا ہے؟ جو عمران خان صاحب کے خلاف مزید کیسز کھولنے کی کوشش کی جا رہی ہے، پاکستان کے جو آئینی نظام ہے اور جو عدلیہ کا نظام ہے، اس سے کھلواڑ بند کیا جائے۔ میں سمجھتا ہوں کہ محترم چیف جسٹس صاحب اور اعلیٰ عدلیہ بھی اس کا نوٹس ضرور لے کہ اس سے پورے انصاف کے نظام پہ سوال اٹھتے ہیں کہ انصاف کے نظام کو، یہ جو پروسیکیوشن سسٹم ہے پاکستان کا، اس کو کسی کی گھر کی باندھی نہیں بنانا چاہیے کہ جب حکومت کا اختیار ہو کوئی بھی کیس کسی پہ داغ دے۔ ایک محب وطن پاکستانی کو اس سے بڑی گالی کوئی نہیں دے سکتا کہ اس پہ کوئی غداری کا الزام لگائے۔ اس لیے قوم ایسے کسی بھی کیس کو عمران خان صاحب کے خلاف رد کرتی ہے۔ قوم نے اپنے اعتماد کا اظہار کیا ہے۔ جب آخری بات، جب آپ پاکستانی قوم کے پاس جائیں گے اور ان سے پوچھیں گے تو جواب ایک ہی آئے گا، عمران خان، عمران خان۔ بہت شکریہ۔ So you think that Imran Khan will be come out from the prison when if the Chief Justice is Justice Faiz Issa Qazi? Can you repeat the question, please? I asked that you think Imran Khan will be out from the prison while Chief Justice Faiz Issa Qazi is the Chief Justice of Supreme Court? We don't go into personalities, my brother. We have a strong belief in the judicial system because we have struggled and strived for this judicial system. And Imran Khan was the person who went into jail for the independence of judiciary. We believe and we have strong belief that inshallah, God willing, Allah willing, we will get relief from the higher judiciary, from the superior judiciary. اچھا سر، یہ بتائیے گا نیاز الیاضی صاحب نے ابھی اعتراض اٹھایا بینچ کے اوپر، کیا کہیں گے اس کے حوالے سے؟ دیکھیں، یہ کسی بھی موکل کا، کسی بھی شخصیت کا حق ہے، کسی بھی انسان کا حق ہے کہ اگر اس کو کسی شخص پہ اعتماد نہ ہو تو اس کا اظہار کرے۔ یہ جوڈیشل نارمز کے اندر آتا ہے۔ آپ کہہ دیتے ہیں کہ مجھے آپ پہ اعتماد نہیں ہے، اور یہ ایک نارمل پروسیجر ہے، اور وہ محترم جج صاحب جو بھی ہوں وہ پھر ریفیوز کر دیتے ہیں۔ اچھا، یہ عمران خان صاحب نے آج کچھ رہنماؤں کو طلب کیا ہے پارٹی کے اندر جو اختلافات چل رہے ہیں، اس کے حوالے سے پرسوں خان صاحب کے ساتھ ہی تھا میں، اور اس کے حوالے سے بات ہوئی۔ میں نے خان صاحب کو بعد عرض کیا کہ جو آپ کے پرانے ساتھی ہیں، اگر کسی کو ریزرویشن ہے ان کو بلا لیں۔ یہ گروپ نہیں ہے، یہ بلاک نہیں ہے۔ کسی شخص کو ریزرویشن ہو سکتی ہے کیونکہ وہ آپ ان کے لیڈر ہیں، ان کا لیڈر تو کوئی اور نہیں ہے، اور وہ کس سے گلا کریں؟ تو انہوں نے بالکل ایگری کیا، اور انہوں نے یہ بات کی کہ بالکل ان کو بلاتے ہیں۔ تو آج کچھ پرانے ساتھیوں کو بلایا ہے، اور اس تاثر کو عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل میں پرسوں میرے سامنے، آپ دوستوں کے، جب آپ میڈیا پرسن آئے ہوئے تھے، کچھ دوست ادھر ہوں گے اس دن، خان صاحب نے رد کیا۔ انہوں نے کہا کوئی بلاک نہیں ہے تحریک انصاف میں، کوئی گروپ نہیں ہے تحریک انصاف میں، بلکہ خان صاحب نے کہا کہ تحریک انصاف اب وہ جماعت بن چکی ہے کہ اس کا بھی ایک آئیڈیالوجیکل ووٹ بینک بن گیا ہے۔ تحریک انصاف انشاءاللہ پاکستان میں جس بھی شریف آدمی کو کھڑا کرے گی، قوم اس کو ووٹ کرے گی۔ تو کوئی بھی شخص اس وقت اگر سیاسی سوچ رکھتا ہے، وہ تحریک انصاف میں بلاک بنانے کا سوچ بھی نہیں سکتا، نہ کوئی بلاک ہے۔ ہاں، تحریک انصاف کوئی فوجی یونٹ نہیں ہے، یہ کوئی بیوروکریٹک مشین تو نہیں ہے، یہ ایک سیاسی جماعت ہے۔ اس میں لوگوں کو کسی چیز پہ شکایت ہو سکتی ہے، تو اس کے لیے لیڈر نے ان کو بلایا ہے کہ اگر ان کی کوئی ریزرویشن ہے اس کو سن لیتے ہیں۔ میں دوبارہ اس تاثر کو رد کرتا ہوں جو خان صاحب نے پرسوں اڈیالہ میں خود رد کیا۔ تحریک انصاف میں کوئی بلاک نہیں ہے، کوئی گروپ نہیں ہے، کوئی فارورڈ بلاک نہیں ہے، بلکہ جو ساتھی واپس آنا چاہتے ہیں ان کے بارے میں بھی چیئرمین عمران خان صاحب نے بڑی مناسب بات کی کہ آپ تھوڑا ہولڈ کریں، میں جب جیل سے نکلوں گا میں کیس بائی کیس دیکھوں گا۔ اور خان صاحب نے اس میں دو نکات پیش کیے کہ کچھ لوگ ایسے ہیں جن پہ تشدد ہوا ہے، جن پہ ظلم ہوا ہے، ان کو میں اور طرح سے دیکھوں گا، اور جن کے سامنے فائلیں رکھی گئی ہیں ان کو اور طرح سے دیکھوں گا۔ خان صاحب کی رہائی تک اس پہ ویٹ کرنا پڑے گا۔ فواد صاحب کو بھی کہوں گا تھوڑا سا ہولا رکھیں۔